كنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ و داؤد و سلیمان، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو، اذ یحکمان، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت، رات کے وقت، جب رات کے وقت چھوٹ گئی، فیہ غنمتم، اس میں، غنم القوم، کچھ لوگوں کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ، اور ہم تھے ان کے فیصلے کا شاہدین، مشاہدہ کرنے والے، فَفَهَمْنَاهَا، تو ہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان کو، وَكُلًّا، اور دونوں کو، آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے عطا کی حکومت اور علم، وَسَخَّرْنَا، اور تابع بنا دیے، مع داؤد کے ساتھ، جبال، پہاڑ، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے ہیں، والطیر، اور پرندے، وَكُنَّا فاعلین، یہ سب ہم تھے فاعلین، کرنے والے، وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے سکھا دی اسے، صنعۃ لبوس، ایک لباس کی صنعت ہم نے سکھا دی، لکم، لتحصنکم، تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ وہ بچائے تمہیں، من بأسکم، تمہاری جنگ کی آنچ سے، فہل انتم شاکرون، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ یہاں سے 5واں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے پہلے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں کھیتی میں چھوٹ گئیں، ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا اور وہ کھیتی کھا گئیں۔ تو یہ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے تجویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور ہم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 11 سال کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے، اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے، بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند فرمائی۔ یاد رہے اس معاملے میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور ان کی شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصان کرے اس کا ضمان لازم نہیں ہے۔ امام مجاہد کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حکم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز فرمائی یہ صلح کی صورت تھی۔ اس واقعے سے 6 مسئلے معلوم ہوئے۔ اجتہاد برحق ہے، اور اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام بھی اجتہاد کر سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں حضرات کے یہ حکم اجتہاد سے تھے، نہ کہ وحی سے۔ نبی علیہ السلام کی اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے، تو غیر نبی میں بدرجہ اولی غلطی کا احتمال ہے۔ خطا ہونے پر اجتہاد کرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ٹوٹ سکتا ہے، البتہ نص اجتہاد سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ نبی علیہ السلام خطا اجتہادی پر قائم نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں پر کیا جانے والا انعام ذکر کیا گیا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکومت اور اجتہاد و احکام کے طریقوں وغیرہ کا علم عطا کیا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ جن علماء کرام کو اجتہاد کرنے کی اہلیت حاصل ہو انہیں ان امور میں اجتہاد کرنے کا حق ہے جس میں وہ کتاب و سنت کا حکم نہ پائیں، اور اگر ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو بھی ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں مذکور حدیث پاک میں ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ حکم کرے اور اس حکم میں درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے علم کو اختیار فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار فرمایا تو انہیں علم کے ساتھ مال بھی عطا کر دیا گیا، بادشاہی بھی مل گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے علم کی برکت سے بندے کو دنیا میں عزت بھی مل جاتی ہے، دولت اور منصب بھی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بادشاہی اور حکومت تک مل جاتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے دین کا علم حاصل نہ کرنا اور اپنی اولاد کو دین کا علم نہ سکھانا کہ یہ علم سیکھ کر ہم یا ہماری اولاد دنیا کی دولت اور دنیا کا چین و سکون حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے کہ بچہ مولوی بن گیا تو یہ کیسے کمائے گا، کہاں سے کمائے گا۔ تو صرف دنیاوی تعلیم کے لیے ہی عوام کا ذہن ہے، اور دینی اداروں میں تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے اور دنیاوی اداروں میں تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، بھاری فیسیں بھی دیتے ہیں، پھر بھی اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اس لیے کہ بچہ کمائے گا، لیکن حالت دیکھ لیں پھر بھی لاکھوں لوگ پڑھے لکھے بے روزگار ملیں گے پورے ملک میں، لیکن دینی بندہ کو کم ہی ملے گا، وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اللہ پاک دین کی وجہ سے بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں علم دین کی مالداری پر چند دینی اور دنیاوی فضائل ملاحظہ ہوں۔ علم انبیاء کرام کی میراث ہے اور مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے۔ مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے تو مال اس سے جدا ہو جاتا ہے، جبکہ علم عالم کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے۔ مال مومن کافر نیک فاسق سب کو حاصل ہوتا ہے، جبکہ نفع بخش علم صرف مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ علم جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے سے بندے کو عزت، شرف اور تزکیہ نفس کی دولت ملتی ہے، جبکہ مال کی وجہ سے تزکیہ نفس اور باطنی کمال حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مال جمع کرنے سے نفس لالچ، بخل اور حرص جیسی بری خصلتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ علم عاجزی اور انکساری کی دعوت دیتا ہے، جبکہ مال فخر، تکبر اور سرکشی کی دعوت دیتا ہے۔ علم کی محبت اور اس کی طلبی ہر نیکی کی اصل ہے، جبکہ مال کی محبت اور اس کی طلبی ہر برائی کی جڑ ہے۔ مال کا جوہر بدن کے جوہر کی جنس سے ہے، اور علم کا جوہر روح کے جوہر کی جنس سے۔ تو علم اور مال میں ایسے فرق ہے جیسے روح اور جسم کے درمیان فرق ہے۔ عالم اپنے علم اور اپنے حال سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جبکہ مال جمع کرنے والا اپنی گفتگو اور اپنے حال سے لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے۔ بادشاہ اور دیگر لوگ عالم کے حاجت مند ہوتے ہیں۔ علم کا اضافہ مال کے اضافے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر ایک رات میں ہی سارا مال چلا جائے تو صبح تک بندہ فقیر محتاج بن جاتا ہے، جبکہ علم رکھنے والے کو فقیری کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ اس کا علم ہمیشہ زندہ ہی ہوتا رہتا ہے، اور یہی حقیقی مالداری ہے۔ مالدار کی قدر و قیمت اس کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ عالم کی قدر و قیمت اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جب مالدار کے پاس مال نہیں رہتا تو اسے کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا، اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ عالم کی قدر و قیمت کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ مال کی زیادتی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مالدار شخص لوگوں پر احسان کرے، اور جب مالدار لوگوں پر احسان نہیں کرتا تو لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے قلبی طور پر رنج پہنچتا ہے، اور اگر وہ لوگوں پر احسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو لازمی طور پر وہ ہر ایک کے ساتھ احسان نہیں کر پاتا، بلکہ بعض کے ساتھ کرتا ہے، بعض کے ساتھ نہیں کرتا، اور یوں وہ محروم رہ جانے والے کی طرف سے دشمنی اور ضلالت کا سامنا کرتا ہے، جبکہ علم رکھنے والا کسی نقصان کے بغیر ہر ایک پر اپنا علم خرچ کرتا ہے۔ مالدار جب مر جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ علماء کا ذکر خیر ان کے انتقال کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور علم دین کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وسخرنا مع داود الجبال، اور ہم نے داود کے ساتھ پہاڑوں کو تابع بنا دیا۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام پر کیا جانے والا انعام بیان فرمایا کہ اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں کو آپ کا تابع بنا دیا کہ پتھر اور پرندے آپ کے ساتھ آپ کی موافقت میں تسبیح کرتے تھے۔
وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام کو معاملہ سمجھا دینا، حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو حکومت دینا، پہاڑوں پرندوں کو داؤد علیہ السلام کا تابع بنا دینا، یہ سب ہمارے ہی کام تھے، اگرچہ تمہارے نزدیک یہ کام بہت عجیب و غریب تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہارے جنگ کی آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر ادا کرو گے؟ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے داؤد علیہ السلام کو ایک لباس یعنی زرہ بنانا سکھا دیا جسے جنگ کے وقت پہنا جائے تاکہ وہ جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرنے میں تمہارے کام آئے اور جنگ کے دوران تمہارے جسم کو زخمی ہونے سے بچائے۔ تو اے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے گھر والوں، تم ہماری اس نعمت پر ہمارا شکر ادا کرو۔ انبیاء کرام مختلف پیشوں کو اختیار فرمایا کرتے اور ہاتھ کی کمائی سے تناول فرمایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کیا کرتے تھے، نوح علیہ السلام بڑائی کا کام کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام یہ بکریاں چرانے کا، حضرت صالح علیہ السلام چادر بنانے کا کام کیا کرتے تھے، اور ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ بطور خاص کوئی پیشہ اختیار نہیں فرمایا، لیکن آپ نے بکریاں چرائیں، تجارت فرمائی، کچھ دیگر کام بھی کیے، لہٰذا کسی جائز کام اور پیشے کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پیشے کی وجہ سے لوگ کسی کو گھٹیا سمجھتے ہیں، جوتوں کا کام کرتا ہے اسے موچی کہیں گے، بال کاٹنے کا کام کرتا ہے اسے نائی کہیں گے، اسی طرح مختلف کاموں کی وجہ سے اگلے کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ یہ زیادہ ہمارے ہی ملک میں اس طرح کا سلسلہ ہے۔ حلال رزق حاصل کرنے کے لیے جو جائز ذریعہ، سبب، پیشہ اور صنعت اختیار کرنا ممکن ہو اسے ضرور اختیار کرنا چاہیے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے کسی جائز پیشی یا صنعت کو اختیار کرنے میں شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ترغیب کے لیے یہاں حلال رزق حاصل کرنے کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنے کے 4 فضائل ملاحظہ ہوں۔ حضرت مقدام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور پھر کوئی اسے منع کر دے، کسی سے سوال کرے اور وہ پھر اس کو منع کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی خرید و فروخت، یعنی جس میں خیانت اور دھوکہ وغیرہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پیشہ کرنے والے مومن بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ کوئی بھی رزق حلال کے لیے تجارت کا کوئی بھی پیشہ ہو لیکن حلال کا ہو تو وہ بہتر ہے، کیونکہ حرام سے کمائی کرنے سے نہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، حج کرے گا اس کا حج قبول نہیں ہوگا، عمرہ کرے گا تو عمرہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی آمدنی ہو کوشش کریں ٹوٹلی حلال کی ہو، اللہ پاک حرام سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی